خاتون اردو سپیکنگ تھیں مگر اس نے مضمون پنجابی میں لکھنا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں ایک پکا ٹھکا پنجابی ہوں، لہٰذا میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر، جزیرے کی پنجابی کیا ہوگی؟ میری ہنسی نکل گئی۔ وہ پنجابی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھی۔ پچھلے 50 برسوں میں پنجابی زبان نے دوسری زبانوں کا جتنا اثر لیا، اتنی اس ملک میں کوئی دوسری علاقائی زبان متاثر نہیں ہوئی۔ اس وقت اردو اور انگریزی سب سے زیادہ پنجاب میں بولی جا رہی ہیں، لہٰذا اگر دیکھا جائے تو پنجابی زبان میں جس قدر اردو اور انگریزی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اتنے سندھی، پشتو، بلوچی، براہوی، ہندکو اور سرائکی میں نہیں ہوتے۔ ہم شہروں میں رہنے والے پنجابی لوگ اس ثقافتی یلغار سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ انگریزی ہماری کاروباری مجبوری ہے جبکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، لہٰذا ان دونوں مجبوریوں نے مل کر پنجابی زبان کا حلیہ بگاڑ دیا۔ آج عالم یہ ہے کہ ایک پنجابی لڑکے کی پنجابی لڑکی کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو دونوں پہلے دن اردو بولنا شروع کرتے ہیں اور پوری زندگی بولتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ اردو بولنے والے پنجابی گھرانوں میں جا کر دیکھیں تو آپ کو وہاں عجیب منظر دکھائی دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ خاتون اپنی ساس اور سسر کے ساتھ پنجابی میں گفتگو کر رہی ہے اور خاوند اپنے دوست احباب، پڑوسیوں اور دکانداروں سے پنجابی بول رہا ہے، لیکن جو ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے دونوں اردو بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی صورتحال بچوں کے ساتھ ہے۔ بعض گھرانوں میں میاں بیوی آپس میں پنجابی بولتے ہیں لیکن بچوں کے ساتھ وہ اردو میں گفتگو کرتے ہیں۔ پنجابیوں کے مقابلے میں پشتونوں، بلوچوں اور سندھیوں کا رویہ یکسر مختلف ہے۔ یہ لوگ گھروں سے لے کر دفتروں اور کاروباری مراکز تک احساس کمتری کے بغیر اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کی زبانیں بڑی حد تک بیرونی اثرات سے محفوظ ہیں، جبکہ ہم پنجابیوں کو عام روزمرہ کے الفاظ تک نہیں ملتے اور ہم پنجابی میں اردو اور انگریزی کے لفظ جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ میں واپس خاتون کی طرف آتا ہوں۔ خاتون نے مجھ سے جزیرہ کی پنجابی پوچھی تھی، مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نے اپنے چند پنجابی دان دوستوں سے رابطہ کیا لیکن انہیں بھی معلوم نہیں تھی۔ ذرا سا غور و فکر اور بحث و تمیز کے بعد معلوم ہوا کہ پنجابی زبان میں جزیرہ کا لفظ ہی نہیں، اور اس کی وجہ پنجاب کا جغرافیہ ہے۔ پنجاب کی سرحدیں سمندر سے بہت دور ہیں، چنانچہ پنجابی زبان کو سمندر اور جزیرے جیسے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑی، لہٰذا پنجابی زبان ان الفاظ سے محروم ہے۔ زبانیں کیسے بنتی ہیں اور کن کن مراحل سے ہو کر پختہ ہوتی ہیں، یہ ایک مکمل سائنس ہے۔ میں اس سائنس سے ناواقف ہوں، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ زبانوں کا جغرافیے، ثقافت اور لوگوں کے مزاج سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ زبانیں ہمیشہ ماحول سے جنم لیتی ہیں اور لوگوں کا مزاج ان میں رنگ بھرتا ہے۔ پچھلے دنوں ملک کے نامور ادیب، شاعر اور صف اول کے کالم نگار جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کے ساتھ میری گپ شپ ہو رہی تھی۔ اس گپ شپ کے دوران ہم لوگوں نے ڈسکور کیا کہ پوری پنجابی زبان میں شکریہ اور معنی کے الفاظ نہیں ہیں۔ ان دونوں بنیادی الفاظ کی کمی ہماری تاریخ اور ہماری ثقافت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم لوگ کیونکہ کسی کے مشکور ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی سے معافی مانگتے ہیں، لہٰذا ہماری زبان میں یہ دونوں لفظ موجود نہیں ہیں۔ ہم لوگ کندھا مارنے کے ماہر ہیں اور کندھا مارنے کے بعد اس کی زد میں آنے والے شریف انسان کی طرف آنکھ تک اٹھا کر نہیں دیکھتے، لہٰذا آج تک ہماری زمین میں شکریہ اور معافی جیسے الفاظ کاشت نہیں ہوئے۔ میرے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام میں شکریہ ادا کرنا نیکی نہ ہوتا تو پنجابی اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کسی کے مشکور نہ ہوتے۔ عطاء الحق قاسمی صاحب کا کہنا تھا کہ پنجابی کی طرح اردو میں کھرے کا لفظ نہیں ہے۔ وہ انتظار حسین جیسے سکہ بند اردو دان تک سے پوچھ چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی اردو دان کھرے کا مترادف نہیں پیش کر سکا۔ اس کی وجہ اردو دان طبقے کا لیونگ سٹینڈرڈ تھا۔ یہ لوگ نلکے کے ساتھ کھرا نہیں بناتے تھے، جبکہ پنجاب میں ہر نلکے کے ساتھ کھرا ہوتا ہے، چنانچہ پنجابی کھرے کے لفظ سے واقف ہیں۔ اس کے بعد وہاں بحث چھڑ گئی جس میں ہم لوگوں نے ڈسکور کیا کہ انگریزی زبان میں غیرت کا لفظ نہیں ہے۔ اس کی وجہ انگریزی ثقافت ہے۔ انگریزی ثقافت میں غیرت کا جذبہ نہیں، لہٰذا انگریزی زبان کو آج تک لفظ غیرت کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس بحث کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جس طرح زبانیں نئے جذبوں، نئی روایات اور نئے ماحول کے مطابق نئے الفاظ ایجاد کرتی رہتی ہیں، بالکل اسی طرح زبانوں سے غیر ضروری الفاظ خارج بھی ہوتے رہتے ہیں، لفظ مرتے بھی رہتے ہیں۔ مثلا آپ جمہوریت کو لے لیجئے،
یہ لفظ ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے غیر ضروری اور بے وقت ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا عوام نے اس پر توجہ دینا بند کر دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگلے 10-15 برسوں میں یہ لفظ ہماری لغویات سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح انصاف، قانون اور مساوات کے الفاظ ہیں، یہ بھی بڑی تیزی سے بے وقت اور پھیکے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ لفظ بھی بہت جلد ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ بعض الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے معنی بھی بدل لیتے ہیں۔ مثلا آپ سیاست کا لفظ لے لیجئے، یہ لفظ 1930 سے 1978 تک مقدس سمجھا جاتا تھا، لیکن 1979 کے بعد اس لفظ کے تقدس میں بڑی تیزی سے کمی آئی، یہاں تک کہ 2006 تک پہنچ کر اس کے معنی سمجھوتا، منافقت، ابن الوقتی اور بے اصولی ہو گئے۔ روشن خیالی کا مطلب کبھی وسعت قلبی، برداشت اور دوسروں کی رائے کا احترام ہوتا تھا، لیکن اب اس کا مطلب بے حیائی، فحاشی اور عریانی ہو چکا ہے۔ اعتدال کا لفظ کبھی توازن کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب اس کا مطلب امریکی نوازی اور اسلام دشمنی بن چکا ہے۔ دہشت گردی کبھی ڈکیتی اور قتل و غارت گری کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن آج یہ لفظ اہل ایمان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج اس کا مطلب قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ حکومت کی نظر میں مجاہد کا لفظ کبھی انتہائی محترم ہوتا تھا اور ہمارے ملک میں اے جاگ ذرا مرد مجاہد جاگ جیسے ملی ترانے تک بنائے اور سنائے جاتے تھے، لیکن اب یہ لفظ بھی متروک ہو چکا ہے اور حکومت کی ڈکشنری میں اس کے معنی بدل چکے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ہماری ڈکشنریوں سے ماں اور باپ کے الفاظ بھی ختم ہو جائیں۔ شاید ہمیں آنے والے دنوں میں ایمانداری، دیانت، خودداری، انا، عزت نفس، وقار، احساس، ہمدردی اور عقل جیسے الفاظ کی بھی ضرورت نہ رہے، اور شاید ہماری ہر ڈکشنری کا آغاز ضرورت سے ہو اور ہماری ہر لغت نظریہ ضرورت پر ختم ہو۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔